اچھا مولانا رضا دودھری صاحب آپ تو وہیں پر موجود ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال ہم ان ایام میں ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی اللہ نے چاہا تو کوئی سلسلہ ایسا بنے گا. لیکن میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ بھی ذرا ہمیں یہ اسی عنوان سے بتائیے کہ اس کی جو فقہی پہلو ہیں وہ تو ایک طرف ہیں ہی، اور ظاہر ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن یعنی میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ایک ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ وہ بار بار اس نے یہ سعادت حاصل کی الحمدللہ، تو ایک کہتے ہیں نا پرسنل ایکسپیرینس، کیونکہ آپ بار بار یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی ہے، تو آپ تجربہ بتا رہے ہوں گے، وہ تو آپ طریقے سے ایک طریقے سے آپ بیتی بتا رہے ہوں گے، تو آپ اپنے ان تجربات کی روشنی میں بتائیے کہ یہ کیسا تجربہ ہے اور یہ اس کا کیا لطف ہے. جہاں تک ذاتی تجربے کا تعلق ہے یا قلبی کیفیت کا تعلق ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا. پروردگار عالم کا اس حقیر پر بہت احسان ہے کہ 1998 سے مسلسل ود ایکسیپشن آف 3 ایئرز انکلوڈنگ 2 ایئرز آف کورونا بہرحال حج کی سعادت ملی. پروردگار عالم نے بار بار یہاں پر آنے کا موقع دیا، خانہ کعبہ کی حاضری، عرفات اور مزدلفہ اور منی کی حاضری. لیکن جو آپ نے کہا کہ میں اسے بیان کروں، تو فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ شنیدن کئی بود مانند دیدن، کہ جو سنا جائے اسے کیسے اس کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو دیکھا ہوا ہو. الفاظ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس قلبی کیفیت کو بیان کر سکیں. جو دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے وہ یہاں کی حاضری کے بعد ہی انسان سمجھ سکتا ہے. اور میں یقین جانیے کہ قلب کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آ کر اس چیز کو فیل کریں. ماہ رمضان کے اندر زمانی اعتبار سے جو ایک انسان کی روحانی کیفیت ہوتی ہے، یہاں پر زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے کہ چند مخصوص دن ہیں اور ایک مخصوص جگہ ہے. عرفات کا میدان بعد میں بھی ہوتا ہے، مگر عرفات کے میدان کی وہ رونق جو 9 ذی الحجہ کو ہوتی ہے وہ 9 ذی الحجہ ہی کو ہوتی ہے. مزدلفہ کا میدان بعد میں بھی ہوگا، لیکن مزدلفہ کے میدان کی وہ کیفیت کہ جو 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کبھی اور نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے منی کے میدان کے اندر خیمے بھی لگے رہتے ہیں، سارا سال لگے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان خالی خیموں سے وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی کہ جو یہاں پر حاجیوں کے حاضر ہونے کے بعد ایک اجتماعی کیفیت بھی بنتی ہے، اور انسان اپنے دل میں بھی جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی ہے. پروردگار عالم ایسی ہی مثبت تبدیلی کے ساتھ ہم سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بعد میں بھی اس تقویٰ کی دولت کو اپنے وطن لے جا کر اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے.